بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پرانے بھی تنہا خدا کے نام پر بفر جاتے تھے، نیوں کے سامنے جا کر آج خدا کو تنہا کیا بلکہ ان کے معبودوں کے ساتھ ملا کر بھی نام لو تو پھر دیکھو کہ ان کی پیشانی کی کھال کس طرح سکڑتی ہے اور منہ سے کتنے تولے کف کے اڑ اڑ کر بیچارے نام لینے والے کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ تحریروں میں، تقریروں میں، تذکروں میں کیا نیوں کا یہ گروہ اپنے معبودوں کے نام لیے بغیر کبھی گزر سکتا ہے؟ برق کا، بھاپ کا، تار کا، ریل کا، سیاروں کا، طیاروں کا، فیکٹریوں کا، ملوں کا، بینکوں کا، سرمایوں کا، ان کی مختلف شکلوں، مثلاً انشورنسوں، ریسوں اور خدا جانے کن کن خداؤں کا نام آج جس دلچسپی کے ساتھ، جس ذوق و شوق کے ساتھ لیا جاتا ہے، مشکل ہے کہ خالق کے پوجنے والے نے اتنے ذوق و شوق کے ساتھ بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کیا ہو۔ یہ حمد بھی کرتے ہیں تو انہی خداؤں کی، نعت بھی لکھتے ہیں تو انہی کی۔ پھر میں کیا غلط سمجھا جب میں نے دیکھا کہ جو پرانے تھے وہی نئے ہیں۔ چند مخلوقات کے گرد پالتیاں مارے وہ بھی بیٹھے تھے، اور ٹھیک اسی طرح فطرت کے چند نوامیس و قوانین کے تحت یہ بھی محو رقص رامش گری ہیں۔ وہ ان کا بھجن گاتے تھے، یہ ان کا شکر کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ پہلوں نے انسانیت کو ذلیل کیا، جو سب سے اونچا تھا وہ سب سے نیچا اور اسفل السافلین کے درجہ پر پہنچایا گیا۔ بلا شبہ یہی ہوا، یہی ہونا بھی چاہیے کہ خالق ایک ہے اور مخلوق لامحدود ہیں، پس جس نے ایک کو چھوڑا اس کو ہر ایک سے جڑنا پڑے گا، جو ایک سے نہیں ڈرے گا اس کو ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا، جو جھکنے ہی کے لیے ہے اس کو جھکنا ہی پڑے گا، لیکن ایک کے آگے جھکا تو سب اس کے آگے جھکیں گے، اور جس نے ایک کے آگے سر ٹیکنے سے انکار کیا دیکھو وہ ہر ایک کے آگے سر ٹیکنے پر مجبور ہے، ملائکہ کے آگے، جن کے آگے، انس کے آگے، حیوانات کے آگے، نباتات کے آگے، جمادات، اور میں کیا دکھاؤں کہ جو دیکھا نہیں جا سکتا اس کے آگے۔ یہی وہ عذاب ہے جو آخرت سے پہلے ان کو دنیا میں چکھنا پڑا، چکھ رہے ہیں، برضا و رغبت چکھ رہے ہیں۔ مگر کیا انسانیت کی یہ توہین صرف پہلوں میں تھی؟ پرانوں نے خالق کے معبود ہونے سے انکار کیا، بے شک اس کے صلے میں انہیں بندروں کو مسجود بنانا پڑا، لیکن جن لوگوں نے اپنے تئیں خدا کی مخلوق ہونے میں شک کیا تھا، آج بندر کے مولود ہونے کا اپنی زبان سے کیوں اقرار کر رہے ہیں؟ جس نے بندر کو معبود بنایا کیا شبہ ہے کہ اس نے انسانیت کو رسوا کیا، لیکن جس نے خدا کی مخلوق ہونے سے انکار کر کے بندر کے مولود و مسعود ہونے پر فخر کیا، کتابیں لکھیں، دلائل قائم کیے، قائم کر رہے ہیں، کیا انسانیت کی خواری میں انہوں نے کوئی کمی کی ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت لگاتے ہوئے یکا یک چیخ اٹھتے ہیں کہ انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سب انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان کسی کے لیے نہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں کیا۔ اس نے انسانیت کو ان عفونتوں اور غلاظتوں سے بدتر نہیں ٹھہرایا جن سے انسانوں کے کتنے مقاصد وابستہ ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ انسان اپنے خدا اور خالق کے لیے نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان کسی کے لیے ہے بھی؟ پانی کا کیا بگڑے گا اگر آدمی نہ ہو؟ ہوا کیوں رک جائے گی اگر آدمی نہ ہو؟ آفتاب میں کیا داغ آئے گا اگر آدمی نہ ہو؟ حتیٰ کہ سڑک کے کسی سنگریزہ اور جنگل کے کسی تنکے کا کیا نقصان ہے اگر کوئی نہ ہو؟ تمہارے بڑے نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، کوئی نہ ہو، بے شک سب ان کے لیے ہیں، لیکن مخلوقات کے اس طویل و عریض سلسلہ میں انسان کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر وہ خالق کے لیے بھی نہیں ہے تو اس سے زیادہ عبث و بے نتیجہ، فضول و مہمل، بےہودہ ہستی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس رسوائی سے بڑی رسوائی، اس ہتک سے بڑی ہتک اور کیا ہو سکتی ہے؟ عرب کے جہل نے کیا پیدا کیا تھا جو آج کے علم سے نہیں پیدا ہو رہا؟ جاہل شراب پیتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، سود خوار تھے، جواری تھے، ایک کا خون دوسرا پیتا تھا، املاک و افلاس کے اندیشہ سے لڑکوں کو، لڑکیوں کو گور میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن یہ قصہ کن کا سنایا جا رہا ہے؟ کیا عرب کے جاہلوں کا یا یورپ کے عالموں کا؟ وہاں کیا دکھاتے ہو جسے یہاں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ عرب سے باہر ایران میں ایک طرف مجدک زر، زمین، زن کو سب سے چھین کر سب کو دے رہا تھا، اور دوسری طرف مانی اور اس کے شاگرد ہاتھوں میں اس طرح لیے پھرتے تھے کہ جس راہ سے یہ برائیاں آئی ہیں انہی کا کلا کما کر دیا جائے۔ وہ انسانوں کو انسانوں میں آنے سے روکتے تھے، یہی ان کا فلسفہ تھا۔ لیکن یہ تو ایران میں ہو رہا تھا، آج یورپ کے ایک حصے میں پھر وہی مجدک زندہ ہو کر بالشویک کے نام سے
کیا وہی سب کچھ نہیں کر رہا ہے جو اس نے کیا تھا؟ اور دوسری طرف برتھ کنٹرول کے نام سے اس طرح انسانوں کو انسانوں کی سوسائٹی میں شریک ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک راستوں کو ڈھاتا اور دوسرا بند کرتا ہے، اس کے سوا اور کیا فرق ہے؟ صحیح ہے کہ ہندوستان میں بدھ مت کے فلسفہ نفس کشی نے بڑی گندی شکلیں اختیار کی تھیں۔ دم مارگی پیدا ہوئے تھے، مائننگ ودیا اور دم مارگی تک پائے جاتے تھے۔ اگوی ہونا آتما کی بڑی پاکی تھی، لیکن آج گندگیوں میں صفائی کے مدعی بن کر جو لت پت ہیں، اگوروں کو بھی کہہ ہو اگر ان کا حال سنایا جائے۔ بے پردگی و اریانی نے جنسی لذتوں کو جس حد تک بے جان کیا ہے، اس میں جان ڈالنے کے لیے آج مغرب کا اگوری جو کچھ کر رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے سامنے مشرق کا اگوری بھی شرمندہ ہے۔ الحاصل جو کچھ اس وقت تھا، جہاں تک سوچو گے تقریباً کسی نہ کسی شکل میں تم اس وقت بھی اس کو پاؤ گے۔ بس آنے والا کیسے جا سکتا تھا جب تک کہ وہ سب نہ جائے جس کے لیے وہ آیا تھا، بلکہ اس کی ضرورت تو اس کے بعد بھی رہے گی کہ دنیا تو مسلسل محو تخریب ہے، لیکن کیا تعمیر بغیر معمار کے ممکن ہے؟ اور یہی میرا مقصد تھا جب میں نے یہ کہتے ہوئے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہی وہ آنے والا ہے جو آنے ہی کے لیے آیا۔ پھر جس طرح آج وہ ہم میں موجود ہے، اس کی ضرورت موجود ہے، ان سب کو دیکھ کر اب بھی کوئی شک کر سکتا ہے کہ آنے کے بعد وہ نہیں گیا، اور جب تک اس کی ضرورت ہے نہیں جائے گا، تھا، ہے، رہے گا، ابد تک رہے گا، اور اس کے لیے یہی مقدر ہے۔ کوشش کرو اللہ کی طرف بلانے کی، کوشش کا پورا حق ادا کرتے ہوئے۔ اسی نے اے امت اسلامیہ تم کو چن لیا ہے، اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں فرمائی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اس میں بھی۔ کوشش کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول تمہارے نگران رہیں گے اور تم دنیا کے نگران رہو گے۔ پھر لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور زور سے پکڑو اللہ کو، وہی تمہارا آقا ہے، پھر آقا ہے، کتنا اچھا مددگار۔ جب تک جانے کے لیے آنے والے آتے رہے، اشخاص چنے جاتے تھے، لیکن جب وہ آیا جو آنے ہی کے لیے آیا تو اس کے طفیل میں اس کے ساتھ شخص نہیں بلکہ امت ہی چنی گئی۔ پہلے شخص مبعوث ہوتے تھے، اب ایک امت ہی مبعوث ہے، یعنی اس امت کا اصل منصب اور فرض حقیقی ہے۔ جب تک وہ اس منصب پر قائم رہیں گے اور انسانوں کی نگرانی کریں گے، اس وقت تک ان کے رسول بھی اس امت کے نگران رہیں گے۔ لیکن جب تم اپنے منصب سے ہٹے، اگر رسول کی نگرانی کو نہیں محسوس کرتے، تو کیا یہی وعدہ نہیں تھا؟ یہ امت مجتبی و مبعوثہ ہر قوم میں ہے، ہر ملک میں ہے، پس جو جہاں ہے وہ وہیں مبعوث ہے۔ اس کی قوم اس ملک کے باشندے ہیں۔ مصیبت کی گھڑی وہی تھی جب اپنی قوم کو ہم نے اپنی قومیت سے نکالا، اسی کے ساتھ ان کا درد بھی دل سے نکلا۔ حالانکہ اگر حضرت نوح کی منکر ان کی قوم تھی، حضرت ہود کے کافر ان کی قوم تھی، قریش رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے، تو کس نے کہا کہ ہندوستان کے ہندو ہندوستان کے مسلمانوں کی قوم نہیں، مصریوں کی قوم مصر کے قبط نہیں، یورپ کے عیسائی یورپ میں رہنے والے ترکوں کی قوم نہیں؟ پس جب تک نہ ہو تھک کر بیٹھنے والے کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ وسیقہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے دینوں پر وہ غالب ہو۔ اور دیکھو کہ لا مذہبیت پر مذہبیت غالب ہے۔ چند پیشہ ور کتاب سازوں یا سبق فروش معلموں کو جانے دو جو وساوس بافی کی روٹی کھاتے ہیں۔ عام فطرت انسانی پر مذہب کی گرفت اسی طرح سخت ہے جس طرح ہمیشہ سے تھی۔ آخر اگر لا مذہبیت کا اسی قدر زور ہو گیا ہے تو جس یورپ کے متعلق یہ کہا سنا جاتا ہے، وہاں کے باشندوں نے کیوں نہیں لا مذہب ہونے کا اعلان کیا؟ سچ یہ ہے کہ انسانی دماغ کی جو ذہنی ساخت ہے، اس میں اتنی پختگی یا پستی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ ماضی و مستقبل کے انجام کے فیصلے کے بغیر اپنی زندگی گزارے۔ کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ جس چلنے والے کے سامنے ان سوالات کے جواب نہیں ہیں، کیا وہ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ بہرحال کم از کم اس وقت تک تو دنیا میں لا مذہبیوں سے بہت ہی زیادہ تعداد مذہبی لوگوں کی ہے، اور مذاہب میں ہر حیثیت سے جو وزن اسلام کو حاصل ہے کسی کو نہیں ہے۔ بس اس کا منطقی نتیجہ کیا یہی نہیں ہوا کہ لا مذہبیت پر مذہب غالب اور تمام مذاہب پر اسلام غالب ہے؟ جب مسلمان اپنی نگرانی دوسروں کے سپورٹ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی سے اس وقت محروم ہیں، اس زمانے میں بھی اسلام کے غلبہ کا یہ حال ہے، تو کیا حال ہوگا جب دنیا کے نگران بن کر پھر رسول کی نگرانی کی سعادت مسلمان حاصل کر لیں گے؟ کچھ نہیں، کوئی کام نہیں، جب تک اصل کام نہ ہوگا، کسی کام میں کوئی برکت نہ ہوگی۔
بہت آرام لے چکے، تھکن مٹ چکی، کام بہت باقی ہے۔ ہوتا ہے کہ چونکنے والے چونکتے اور درا کی اس بانگ پر چل پڑتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ کتاب یہاں تمام ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ کتاب بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ایسی اور بیش قیمت کتابیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔